بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی سلسلے میں آج کے اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑا فرمان جس کو نقل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا کتاب الشفاء کے اندر، اور اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان سنت، یہ سنت کو متعلق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کیا ہے، اعمال کے اندر آپ کی سنت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کو بیان فرمایا ہے، اور یہ اعمال ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، المعرفۃ رأس المال، میری جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک جملے کے اندر، ہر ایک قول کے اندر سب سے پہلے نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ میرا فلاں عمل، فلاں چیز، اسی انداز پر اب ہر ایک امتی کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعرفۃ رأس المال، معرفت، پہچان جو ہے وہ انسان کے لیے اصل پونجی ہے، رأس المال ہے، اور رأس المال اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے پاس اصل رأس المال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعرفت، جو اصل پہچان اللہ رب العزت کی معرفت، دین کی معرفت، قرآن کی معرفت، عقائد کی معرفت، انسان کو اپنی معرفت، اور اس انداز سے والدین کی معرفت، ہر ایک انسان کی معرفت انسان کو نصیب ہے۔ یہ ہے انسان کی اصل پونجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف سب سے پہلے حدیث کے اندر اسی چیز کی طرف ترغیب دی اور فرمایا کہ المعرفت، انسان کو معرفت نصیب ہو جائے، پہچان نصیب ہو جائے کہ انسان دنیا کے اندر کیوں آیا ہے، کہ میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کو جب اس کی معرفت نصیب ہوگی تو انسان کو پتہ چلے گا کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت، میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، کہ میں دنیا کے اندر اس انداز کے ساتھ میں اعمال کروں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو، اسی انداز کے ساتھ مجھے دین کی معرفت نصیب ہو جائے کہ دین کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کو دین اسلام بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسلام کے تقاضے، ان کی معرفت، اسی انداز کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، اولیاء اللہ کی معرفت، قرآن مجید کی معرفت، ہر ایک چیز کی شناخت، پہچان انسان کو نصیب ہے۔ یہ اصل انسان کی پونجی ہے، اصل رأس المال ہے۔ جب مجھے اپنے آنے کا مقصد پہچان ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز میں اس پہ عمل بھی کروں گا۔ انسان کو جب پہچان نصیب ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز کی پہچان جب انسان کو میسر ہو جاتی ہے، پھر انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا تو سنت ہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعرفۃ رأس المال،
کہ اصل جو میرا رأس المال ہے وہ کیا ہے؟ معرفت ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے مراد یہی ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی معرفت نصیب ہو جائے، کہ اپنے آپ کہ میرا جو نفس ہے کہ نفس کیا کرے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جس انسان کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور انسان نے اپنے نفس کو اپنی نفس کی خواہش سے بچا لیا، فإن الجنۃ ہی المأوى، ایسے انسان کا جو ٹھکانہ ہے جو جنت ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہے وہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند بندہ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، فرمایا بل عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، بے وقوف بندہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جو ہے بخش دے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کے خلاف، اس لیے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت، اصل مجاہد دین کا مجاہد بھی الحمدللہ جو جہاد کرتا ہے دشمنوں کے ساتھ، اور ان کے اندر ایک مجاہد وہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، کوشش کرے، فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر لگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا جملہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان کو اپنی پہچان نصیب ہو جائے، ہر ایک چیز کی پہچان نصیب ہو جائے کہ میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، اللہ رب العزت نے میرے والدین کا میرے اوپر کیا حکم بتایا ہے، اسی انداز کے ساتھ پڑوسی کے کیا حکم ہے، ان تمام چیزوں کی پہچان نصیب ہو جائے، قرآن مجید کی پہچان نصیب ہو جائے، آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے، عقائد کی پہچان نصیب ہو جائے، اعمال کی پہچان نصیب ہو جائے، تمام اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ علی میری سنت یہ ہے المعرفۃ رأس المالی، اصل جو میرا مال ہے، اصل جو میری پونجی ہے وہ کیا ہے؟ معرفت ہے، پہچان ہے کہ مجھے ہر ایک چیز کی پہچان نصیب۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معرفت نصیب، کہ ہمیں بڑے کی پہچان نصیب ہو جائے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی پہچان نصیب ہو جائے، ہر ایک کے حقوق کا پتہ ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بل عقل اصل دین، میرے دین کی جو بنیاد ہے، اصل ہے، وہ عقل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کذالک الفصل الآیات لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی جو عقل رکھتے ہیں۔ جا بجا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فلاں نشانی عقل والوں کے لیے، فلاں عبرت عقل والوں، فاعتبروا یا اولي الابصار، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ تو عقل اصل ہے، عقل کے ذریعے انسان تمیز کرتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی عقل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو علم عطا فرمایا وہ عقل کے ذریعے عطا فرمایا، اور یہ علم کی وجہ سے انسان جو ہے تمام مخلوقات کا سردار ہے، جس کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں کے سامنے جب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو مخلوق میری عبادت بھی کرے گی، جو مخلوق جو ہے زمین کے اندر فتنہ فساد بھی مچائے گی، وہ تمام کی سب تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس قصے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ عقل کی وجہ سے، کہ ہمیں اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی، عقل کے ذریعے انسان پہچان کرتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تمام چیزوں کے درمیان جو ہے انسان عقل کے ذریعے تمیز کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل عقل اصل دینی، میرے دین کی اصل بنیاد جو ہے وہ عقل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا بل حب اساسی، میرے دین کی بنیاد محبت پر ہے، خواہ و محبت مخلوقات سے ہو اور خواہ و محبت خالق سے، دونوں اس کے اندر شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو محبت کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات ارشاد فرمائی تو محبت کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی تو محبت، اور اس محبت کے اندر مخلوقات کے ساتھ بھی محبت ہے اور خود خالق کے ساتھ بھی محبت شامل ہے۔
کہ مخلوق خدا کے ساتھ انسان کو محبت نصیب ہو جائے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی ہیں۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن تو بھلائی کا برتن ہے، محبت کا برتن ہے، ولا خیر، اس آدمی کے لیے کوئی بھلائی نہیں، فی من لا یألف ولا یؤلف، جو نہ خود محبت کرتا ہے نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان بھی موافقات قائم فرمائی، محبت کا درس دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حالانکہ کوئی فارس سے چل کے آئے، مختلف ممالک سے چل کے آئے، کوئی انصار تھے، کچھ مہاجر تھے، لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپس کے اندر محبت فرمائی۔ اور یہ محبت یعنی کہ مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، اور محبت الہی اس کے اندر بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو لوگ بت پرست ہیں، وہ تو بتوں سے محبت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے دل کے اندر خدا کی محبت سب سے پہلے، اس لیے کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر، محبوب کی یاد کے اندر سب مال اپنا نچھاور، تو اس لیے اہل اللہ، اللہ رب العزت کے محبوبین، اولیاء اللہ، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت ہے، ان کا ذکر، اس لیے ہر ایک انسان اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہوگی، ہم اپنے محبوب کا ذکر کریں گے، ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، ان سے محبت فرمائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت سے نوازیں گے، اور قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں سرفروز فرمائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحب اساسی، میرے دین کی جو محبت ہے، میرے دین کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ محبت پر ہے۔ اس لیے محبت، مخلوق خدا سے بھی محبت، خاص کر غرباء سے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ خوش قسمت لوگوں کی بخشش اللہ رب العزت اس بات پہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر وہ نیک لوگوں سے محبت فرمائے، اولیاء اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، حفاظ سے محبت کیا کرتے تھے، علماء سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے محبت کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ انداز بڑا پسند تھا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان لوگوں کی بخشش فرمائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا درس۔ بشوق مرکب، شوق بہترین سواری، شوق کسی چیز کے شوق کے اندر انسان کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہمارے دلوں کے اندر شوق ہے، تمنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے عمل کیا ہے؟ علماء کرام نے جس طرح لکھا ہے درود پاک کی کثرت، حرام باتوں سے بچنا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اسی انداز سے ہمارے دل کے اندر شوق ہے، دل کے ایک تمنا ہے کہ اللہ رب العزت کا بھی ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ جب اہل جنت جنت کے اندر رہیں گے تو اللہ رب العزت خطاب فرمائیں گے اے جنتیو کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ تو تمام جنتی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے کیوں خوش نہ ہوں، ہم تو تم سے راضی ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی پھر بھی اللہ تو نے ہمیں بخش دیا، اے اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی رضا کا اعلان کیا تھا، آج بھی رضا کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک نعمت اور بھی باقی ہے۔ تو جنتی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے وہ اپنے علماء سے پوچھو تو وہ نعمت کون سی ہوگی۔ لوگ آئیں گے تو علماء بتائیں گے، جن کے پیچھے آج ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو علماء بتائیں گے کہ وہ نعمت اللہ رب العزت کی دیدار۔ اس لیے اہل اللہ، اللہ رب العزت کے نیک بندے، اولیاء اللہ جو عبادت کیا کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت کے لیے کرتے ہیں۔
اس لیے اللہ رب العزت یہ دیدار والی نعمت شہید کو عطا فرماتے ہیں کہ شہادت سے پہلے اللہ رب العزت بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ دیدار الہی۔ اس لیے کسی چیز کے شوق کے اندر کوئی کام کرنا تو اللہ رب العزت کے دیدار کے اندر، اللہ رب العزت کی نعمت جنت کے شوق کے اندر انسان جب اعمال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، رضا کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشوق مرکبی، شوق جو ہے بہترین سواری ہے جس پہ سوار ہو کے انسان جو ہے جنت کے اندر ہے۔ وذکر اللہ انیسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے میرا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کرنا کسی بھی انداز کے ساتھ، خواب و اعمال ہو، نماز کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، کسی بھی خواب ہو، ذکر خاص مراد ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، کسی بھی انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ انیسی، اللہ رب العزت کا ذکر میرا محبوب و مشغلہ ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس کی مثال زندہ کسی، اور جو آدمی اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا تو وہ زندہ بھی مردہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ معراج کے وقت جب آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے امت محمدیہ کے نام سلام بھی بھیجا اور پیغام بھی بھیجا۔ سلام کے بعد پیغام یہ تھا کہ اے امت محمدیہ، جنت چٹکل میدان ہے، خالی اور صاف میدان ہے، لہذا جنت کا حصہ تمہیں ملے گا ایمان کی بدولت، لیکن اس کو خوبصورت اور مزین تم نے کرنا ہے اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے۔ خواب و ذکر کسی بھی انداز کے ساتھ ہو، اور انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جس طرح شان بلند ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے انعام بھی بلند ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ اللہ رب العزت کو دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور مختلف حدیث کے اندر ان جیسے واقعات موجود ہیں کہ قیامت والے دن بظاہر ایک ہلکا سا کلمہ ہوگا لیکن چونکہ یہ کلمہ اللہ رب العزت کے ذکر کا ہوگا تو اللہ رب العزت کی جس طرح ذات بلند ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے انعام بھی بلند ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے ایسے لوگوں کی بخشش فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ افضل ذکر جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلمہ طیبہ بکثرت تلاوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے موت سے پہلے کلمہ نصیب، ہم ہر وقت سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، دن کو، رات کو، زیادہ سے زیادہ جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے مشکل وقت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بھی یاد کرے، یعنی جب ہمیں پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس بندے نے مجھے جو ہے یاد کیا تھا خوشحالی کے اندر۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خوشحالی کے اندر بھی، پریشانی کے اندر بھی اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو۔ جو آدمی خوشحالی کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت مشکل وقت کے اندر بھی اپنے بندے کو نہیں بھولتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے بلا دیا تو لہذا میں نے ان کو بلا دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اندھے اٹھائیں گے، اور وہ آدمی کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا،
اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، حالانکہ میں دنیا کے اندر دیکھا کرتا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا کے اندر تو دیکھا کرتا تھا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جس وجہ سے میں نے تجھے نگاہ دی تھی، آنکھ دی تھی، اس انداز کے ساتھ تو نے جو ہے نہیں دی. تو اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر ہمیں چاہیے بکثرت. اللہ رب العزت کا ذکر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا ذکر دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنے گا، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بذکر اللہ انیسی، اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی یاد جو ہے میرا محبوب مشغلہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب مشغلہ ہے تو امت محمدیہ کو بھی چاہیے بکثرت جو ہے ذکر اللہ کرنا چاہیے. نماز بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میں نے نماز قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ میرے ذکر ہوتا رہے، میری یاد ہوتی رہے، لوگ مجھے یاد کیا کریں، نماز پڑھیں اور مجھ سے دعائیں مانگیں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں. تو اس لیے ذکر کا حکم فرمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وذکر اللہ انیسی، اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ میرا محبوب مشغلہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وثقۃ کنزی، اعتماد میرے لیے بہت بڑا خزانہ ہے. اعتماد الہی بہت بڑا خزانہ ہے، اور اعتماد نیک لوگوں پہ اعتماد کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، کوئی آدمی نمازی ہے اس پہ اعتماد کرنا، کوئی اچھی بات کہے اس پہ اعتماد کرنا. اور اسی انداز کے ساتھ اعتماد الہی اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ فلان عمل کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت انعام کی صورت کے اندر یہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. تو ہمارا اس پہ اعتماد ہے، یقین ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتماد بہت بڑا خزانہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحزن رفیقی، حزن اثر کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ایک انسان کے لیے امتحان ہے اس کی حیثیت کے مطابق، لیکن اصل انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی امتحان ہے. اور جتنا انسان اللہ رب العزت سے زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ اس بندے کا امتحان. عام حالات کے اندر انما مع العسر یسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا تنگی کے بعد آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا انسان اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ امتحان ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امتحان ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ڈالا جائے تو میرا امتحان بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اس لیے انسان جتنا اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو جائے گا اتنا زیادہ اس کا امتحان ہوگا. تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتحان، یعنی اس کا مطلب یہی ہے والحزن رفیقی، میرا بہترین دوست ہے. غم، پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان، اندوہ دلی، یہ بہت بڑا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحزن رفیقی، میرا بہترین دوست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی امتحان ہے اس کو پاس کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعلم صلاحی، علم میرے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. جس وقت انسان جہاں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے انسان کہیں جاتا ہے تو ساتھ ہتھیار رکھتا ہے، تو یہ علم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا ہتھیار ہے. تو علم اصل علم کا مطلب ہوتا ہے معلومات، اور اگر اس کو مزید پھیلایا جائے تو العلم نور فی قلب المومن، علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نور ہوتا ہے، ایک خاص روشنی ہوتی ہے. العلم نور فی قلب المومن یؤخذ من الکتاب والسنۃ ویہتدی بہ الی اللہ تعالی واحکامہ وصفاتہ. العلم نور فی قلب المومن، مومن کے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، جس روشنی کے ذریعے انسان کسی چیز کو پہچانتا ہے. تو یہ جو علم والی روشنی ہے یہ حقیقی روشنی ہے، یہ روحانی روشنی ہے. اس کے ذریعے انسان والدین کے حقوق کو پہچانتا ہے، انسان پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، انسان بڑے کا جو ہے وہ ادب کرنا پہچانتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کرنا پہچانتا ہے. اور اسی انداز کے ساتھ بڑے چھوٹے اسی انداز کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق، ہر ایک کے حقوق پہچان. تو علم اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں کہ کیا عالم اور جاہل، یعنی وہ لوگ جو علم سیکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم سیکھنے والے نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، کیونکہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء، علم بھی اور علماء بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء، تو علم بھی انبیاء کی وراثت، علماء بھی انبیاء کی وراثت، تو اس لیے علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے، وہ علم العلم نور فی قلب المومن، جو علم انسان کے دل کے اندر نور خدا ہوتا ہے، یؤخذ من الکتاب والسنہ، جو اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوتا ہے، وَيُهْتَدَى بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ وَصِفَاتِهِ، جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی صفات کی معرفت نصیب ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جہاں سے نصیب ہوتی ہیں تو یہ علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے، دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے، اور علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر انداز کے ساتھ قرآن مجید کا علم ہے یا احادیث رسول کا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر اصحاب صفا، یعنی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہر وقت قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کیا کرتے، اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو خود بھی قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھائے۔ قرآن مجید خواہ حفظ مراد بھی ہے، نادر مراد بھی ہے، اور قرآن مجید کو یعنی کہ انداز اعراب کے ذریعے جو علماء سیکھتے ہیں اس کو سیکھنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے علم بہت بڑی دولت ہے، علم فقہ کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی، یہ تمام چیزیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان جو ہے اپنی جائز ناجائز حلال حرام ان تمام چیزوں کی پہچان انسان کو نصیب ہو جائے، یہ ہر ایک انسان پر فرض ہے۔ تو اس لیے علم انسان کے لیے بہت بڑی روشنی ہے، یہ روشنی دنیا کی روشنی بھی ہے، یہ روشنی قبر کی روشنی بھی ہے، اور یہ روشنی قیامت والے دن بھی ہمارے ساتھ ہوگی کہ جب اللہ رب العزت اہل علم کو خطاب فرمائیں گے کہ اہل علم قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے جو ہے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعلم صلاحی، کہ علم جو ہے میرے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اسلحہ ہے۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس صبر ردائی، صبر جو ہے میری چادر ہے۔ جس طرح انسان اپنے اوپر چادر کو اوڑھتا ہے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان کے جو ہے انداز کے اندر صبر ہو، کہ کوئی آدمی تکلیف پہنچائے، کوئی آدمی انسان کو تکلیف پہنچائے، پریشانی ہے، اس پہ صبر کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں مختلف انداز کے ساتھ، کبھی مال و دولت زیادہ دے دیا، کبھی تھوڑا دیا، کبھی دنیا کے اندر اس کی اولاد کم کر دی، کسی بھی انداز کے ساتھ انسان کو آزماتا ہوں۔ جو انسان اللہ رب العزت کی رضا پہ صبر کرتا ہے وبشر الصابرین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں صابرین کے لیے خوشخبری، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا پہ کا اعلان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون، کہ ایسے لوگ جن پہ اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، اور ایسے لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس لیے صبر کرنا، قرآن مجید کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 90 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ صبر کرنے کے اجر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا مختلف انداز کے ساتھ۔
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العزت صابرین کو بغیر حساب اجر عطا کرتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امتحان آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، تو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے رکنا، زبان سے ایسا الفاظ نہ نکالنا جس سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جائے یا اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو۔ کیونکہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے ایسا جملہ انسان نہ نکالے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ ایسے جملہ یعنی کہ زبان سے نکالنے سے رکنا۔ اور ایک معنی صبر کا علماء کرام نے لکھا ہے جم جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر جم جانا، مزید استقامت پیدا ہو جانا کہ اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے آئی ہے اور انشاءاللہ العزیز میرا یقین ہے کہ تو ہی اس کو دور کر۔ تو اس لیے ہمیں صبر، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں اس پہ صبر کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر رضا غنیمت، رضا الہی میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا انسان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اس انداز کے ساتھ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ، تو اس انداز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس انداز کے ساتھ میری اللہ رب العزت سے ملاقات ہو رہی ہے کہ تو اللہ رب العزت سے راضی ہے اور اللہ رب العزت تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے محبوب بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت کے اندر داخل۔ تو جو آدمی اس انداز سے اعلان کرتا ہے رضا الہی کا، اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے نے، اس انسان نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیا جس نے اپنی زبان سے تین باتوں کا اعلان کیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس نے اللہ رب العزت کے رب ہونے پہ رضا کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ رضا کا اعلان کیا اور دین اسلام کے اپنے دین ہونے پہ رضا کا اعلان کیا، فرمایا اس انسان نے حقیقی ایمان کی جو ہے مٹھاس، جو ذائقہ اس نے چکھا۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیر کلہ فی الرضا، تمام کی تمام جو بلائیاں، جو خیر ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے اندر ہے۔ کہ ہم اس بات کا اعلان کریں اے اللہ مصیبت آئی تو پھر بھی ہم نے رضا کا اعلان کیا، اے اللہ تیری طرف سے امتحان آیا پھر بھی رضا کا اعلان، تو نے خوشی دی پھر بھی ہم راضی ہیں، جو بھی انداز آیا ہے اللہ تیری رضا پہ ہم اپنی رضا کا اعلان کریں۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ ایسے ہیں اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک كتب في قلوبهم الایمان، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے زندگی ایسے گزاری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس انداز کے ساتھ کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر وقت چاہیے کہ ہم بھی رضا کا اعلان کریں کہ اللہ کوئی بھی تیری طرف سے کوئی بھی امتحان ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ جو آدمی اس بات کا اعلان کرتا ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ الفاظ پڑھتا ہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس انسان کو راضی فرمائیں گے، اور قیامت والے دن ہر ایک انسان اس بات پہ راضی ہوگا کہ اے اللہ کو مجھے جنت نصیب۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالرضا غنیمت، رضا الہی میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو تلاش کریں کہ اللہ رب العزت کس بات پہ راضی ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کن اعمال پہ راضی ہوتے ہیں، ہم کو وہ اعمال کرنے چاہیے۔ اور اسی انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل عجز فخری، عاجزی اختیار کرنا میرے لیے بہت بڑا فخر ہے۔ تو عاجزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی سکھائی ہے، تکبر سے بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتا ہے، ومن تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے قول سے بھی اسی بات کا اعلان فرمایا اور اپنے عمل سے بھی ہمیں کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی کو پسند فرمایا اور عاجزی کا ہی درس دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بڑائی صرف خدا کی ہے، تکبر صرف خدا کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کے خالق اور مالک ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں تکبر کرنا یہ شیطان کا شیوہ ہے، اور عاجزی اختیار کرنا یہ فرشتوں کا شیوہ ہے، کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھک گئے، کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، لیکن الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، ابلیس شیطان ملعون نے تکبر کیا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے اندر شامل ہے۔ اس لیے عاجزی اختیار کرنا ہمیں چاہیے کہ عاجزی اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے عمل سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اپنے انداز سے عاجزی اختیار کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر اس انسان کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر دلوں گلزار ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے چاہیے اپنے اعمال کے اندر بھی، اپنے عمل سے بھی لوگوں کے سامنے جب پیش ہیں تو تکبر سے بچیں، ورنہ قیامت والے دن حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کو چونٹی کی شکل کے اندر جو ہے اس کا حشر فرمائیں گے، لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے کھڑا کریں گے۔ اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالزُّهْدُ حِرْفَةٌ، دنیا سے رغبت، دنیا کے ساتھ محبت نہ کرنا یہ میرے لیے بہت بڑا دوش ہے۔ ظاہر قسم کے لوگ جو دنیا سے محبت نہیں کرتے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی رضا پہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تو تھوڑا دیا ہم اس پہ راضی ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل فرمایا اور امت کو بھی درس دیا ہے کہ دنیا کے آگے، دنیا کے اندر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ بلکہ خدا کے ساتھ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم اللہ رب العزت کے سامنے محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ رب العزت غنی ہے، اس سے مانگو، اپنے اتنا مانگو جتنا تمہیں دنیا کے اندر چاہیے۔ دنیا کے اندر زیادہ مال و دولت نہ مانگنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ دنیا زیادہ نہ مانگنا بلکہ تھوڑی مانگنا ہے، اللہ اتنی دنیا دے جتنی میرے لیے بقدر ضرورت میرے لیے کافی ہو جائے اور میں تیری عبادت زیادہ سے زیادہ کروں، جس طرح اللہ رب العزت کے نیک بندے جو ہیں انہوں نے زاہد یعنی زہد پہ عمل فرمایا۔ تو اس لیے زہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالزُّهْدُ حِرْفَةٌ، کہ زہد جو ہے میرے لیے بہت بڑا دوش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بَالْيَقِينُ قُوتِي، یقین میری بہت بڑی روزی ہے، میرے لیے یقین بہت بڑی روزی ہے۔ وہ یقین الہی بھی اور اسی انداز کے ساتھ مخلوقات پر بھی یقین، کہ مخلوق خدا میں سے جو آدمی، جس طرح حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہو اس کی بات پہ یقین کیا کرو، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو اس کی بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں بالکل ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اہل ایمان ان چیزوں پہ یقین ہے جن کو دیکھا نہیں، اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں لیکن اس پہ یقین، آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں اس پہ یقین ہے، جنت کو دیکھا نہیں یقین ہے، یہ تمام چیز ان کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے، اس وجہ سے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بات کی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، حلال روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، تورات پہ ایمان، زبور انجیل پہ ایمان، آسمانی تمام کتب پہ ایمان، قرآن مجید پہ ایمان، وبالآخرۃ هم یوقنون، قیامت پہ یقین۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر شامل۔ فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیاب بھی ہیں اور ہدایت ہیں۔ تو اس لیے یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل یقین قوتی، یقین میرے لیے بہت بڑی روزی ہے۔
تو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جن جن چیزوں کا ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا کہ فلاں عمل کرو گے آخرت کے اندر یہ جزا ملے گی، تو ہمارا اس پہ یقین ہے کہ بالکل برحق ہے۔ جن جن چیزوں کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ فلاں فلاں عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز آخرت کے اندر اللہ رب العزت فلاں نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے، ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اور اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، سچ بولنا، فرمایا صدق شفیعی میرا بہترین دوست ہے، فرمایا سچ بولا کرو۔ سچ کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اپنے دلوں کے اندر خدا کا خوف بھی پیدا کرو اور ہمیشہ سچ اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت باقی صفات کے اندر ایک صفت صادق امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمانے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ میں عمر کا بہت بڑا حصہ تمہارے اندر میں نے گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تمام لوگوں نے بیک زبان کہا ھذا صادقا ھذا امین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ ہی فرمایا، سچ ہی کا درس دیا۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کے اندر نجات اور جھوٹ ہلاکت کی طرف۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں سے بچو، جھوٹے لوگوں سے بچو۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے ایسے انسان پہ خدا کی لعنت برستی۔ فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی، اور جھوٹ بولنا جو ہے برائی ہے اور برائی انسان کو جہنم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بہترین دوست سچ ہے، لہذا تم بھی سچ اختیار کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہمیشہ سچ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی زبان سے بھی سچ نکلا کرتا تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صفت صدیق یعنی ایسا سچ بولنا جس طرح صدیق نے۔ اور اس انداز کے ساتھ والطاعۃ حسبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت، اللہ رب العزت کی اطاعت میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور میری عزت ہے۔ والطاعۃ حسبی، اللہ رب العزت کی اطاعت میرے لیے عزت ہے، تو ہمارے لیے بھی عزت ہے اطیعوا اللہ، اطیعوا رسول پہ عمل کرنا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جن جن چیزوں کو حکم فرمایا ہم ان پہ عمل کریں، جن جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان سے روکیں، تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت ہے اللہ رب العزت کی اطاعت، آقا علیہ السلام کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا، اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنا، کیونکہ ان تمام لوگوں کی اطاعت، صحابہ کرام کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نسبت اپنی طرف فرمائی، ہر ایک عمل کی نسبت پہلے اپنی طرف فرمائی، تاکہ یہ میری سنت ہے، میرے جو ہے امتی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ والطاعۃ حسبی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطاعت کرنا میرے لیے عزت ہے، میری بہت بڑی عزت ہے، تو اسی لیے آقا علیہ السلام کی اتباع کرنا، اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرنا ہمارے لیے بھی عزت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والجہاد خلق، جہاد میرے بہت بڑے اخلاق کا درس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہاد فرمایا کرتے تھے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور جہاد کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے مومن کے نفس کو خرید لے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اللہ رب العزت نے مومن کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے کہ مومن کے نفس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، کہ جو مومن لوگ یقاتلون فی سبیل اللہ رب العزت کے راستے کے اندر قتال کرتے ہیں، دشمنان سے لڑتے ہیں، اور وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ رب العزت نے اس چیز کا وعدہ فرمایا تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل اور قرآن مجید کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی جہاد فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ کافروں سے جہاد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا
الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جہاد باقی ہے۔ اس لیے آج بھی مجاہد بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میرے آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز کو حکم فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ابتداء سورۃ بقرہ کے اندر جس طرح ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مومن کی صفات کے اندر شامل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے انسان کے اوپر وہ نماز ہے۔ کہ انسان اسلام کے اندر جو ہی داخل ہو گیا تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے فوراً بعد انسان کے اوپر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مومن کے لیے معراج ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور نماز کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، انسان اللہ رب العزت کے قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ اس لیے نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کے محبوبین کا طریقہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نقل فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کے اندر اور اہل جہنم جہنم کے اندر جائیں گے تو اس وقت اہل جنت جہنمی قسم کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم کے اندر کیوں گئے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن نصلی، ہم نماز نہیں پڑھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں، اور نماز کے اتنے زیادہ انعامات ہیں جس کی انتہا نہیں، دنیا کے اندر، قبر کے اندر، آخرت کے اندر بہت زیادہ بات ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات ارشاد فرمائی وہ نماز کی۔ تو اس لیے اس تمام حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں۔ تو المعرفۃ رأس مالی، کہ انسان کو پہچان نصیب ہو جائے، اس سے شروع فرمایا کہ انسان کے اندر پہچان نصیب ہو جائے کہ انسان کیوں دنیا کے اندر آئے، اس بات کی پہچان ہو جائے، دنیا کی پہچان کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اپنے نفس کی پہچان کہ نفس کیا ہے، اور اس انداز کے ساتھ دنیا کے اندر آنے کا مقصد، اس چیز کی پہچان، بڑے کے ادب کی پہچان، والدین کی پہچان، اساتذہ کی پہچان، اولیاء اللہ کی پہچان، صحابہ اہل بیت کی پہچان، اسی انداز کے ساتھ انبیاء کی پہچان اور خود خدا کی پہچان، وہاں سے شروع فرمایا۔ اور آخری بات قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ تمام چیزیں سنت رسول کے اندر شامل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو گویا کہ میرے ساتھ اس نے محبت، من احب سنت۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری ایک من احب سنتی، جو آدمی میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حقیقی محبت کی۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا فتنہ فساد کے دور کے اندر، اللہ رب العزت اس کو 100 شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ترجیح دی، ہر وقت سامنے کوئی چیز آئی اس کو چھوڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرامین پہ عمل فرمایا، اور وہ ہمیشہ تلاش کیا کرتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تجارت کے اندر، اسی انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کا شادی کے اندر، غمی کے اندر، ہر ایک عمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو پہچان کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے لیے بہترین جو ہے نمونہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرو، اس پہ عمل کرو۔ اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔